السلام علیکم جناب، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ وہ چلیے لاک لگا کر ناول گیا کی ہے، طرف اب کیا بڑھتے کروں؟ ہیں۔ اس نے میجر آصف سے سوال کیا، چیک کریں کہیں کیمرہ نہ لگا ہو، ڈریسنگ مرر پر چیک کریں۔ نیلم نے اس کی ہدایت پر فوراً عمل کیا۔ ساؤنڈ پرفیکٹ ہے ٹائیگر۔ اب وہ بھی ایسی حرکت کر رہی تھی کہ دیکھنے والا جان نہ سکے کہ مرر کو ٹٹول رہی ہے، کہ اس پر فنگر پرنٹس ریفلیکشن ڈٹیکٹ کر رہی ہے۔ اس نے سیل فون نکال کر پورے کیمرے کو اسکین کیا، کہیں کوئی کیمرہ نہیں تھا۔ اب کمرے کی تلاشی لیں۔ اسے نئے حکم پر نیلم نے فوراً عمل کیا۔ کچھ بھی نہیں ہے یہاں تو۔ پورے کمرے کی چیکنگ کے بعد بولی، چارٹ یاد ہے آپ کو ایم ایس پلازا کا؟ جی، نیلم نے جواب دیا۔ اس کمرے کی بالکنی سے جھانکیں، لان نظر آتا ہے؟ نیلم بالکنی تک آئی۔ جی آ رہا ہے۔ ٹائیگر، یہ یہاں ابھی آنے والی گاڑی میں کیا ہوا؟ آپ الرٹ رہیں۔ پسٹل کہاں ہے آپ کا؟ نائف رکھی تھی؟ سوسائڈ پلس رکھی تھی؟ اس نے جلدی سے پوچھا۔ وہ اپنے اپارٹمنٹ میں ٹینشن سے چکر لگا رہا تھا۔ ہماری بات تو سن لیں۔ جب آپ کیپٹن ارج کی رپورٹ دیکھ رہے تھے، اس میں موجود ایک داڑھی مونچھوں والا شخص یہاں آیا تھا، ایک اور آدمی بھی ساتھ، اس کا حلیہ بھی بدلا ہوا ہے، اس نے تیزی سے بتایا۔ کیا امداد بلوچ اتنی جلدی پہنچ گیا؟ وہ حیران ہوا۔ آپ کو پہلے کا ہی پتہ تھا؟ جی، دوسری جانب سے مثبت جواب آیا۔ جب اتنے ذرائع ہیں تو ہمیں کیوں پھنسایا؟ تلخ لہجہ، آپ خود پھنسی ہیں، مائنڈ اٹ۔ وہ اس سے بھی زیادہ زہر خندگی سے بولا۔ میرے سر کوئی احسان نہیں کر رہی ہیں آپ، اب بھی وقت ہے، یہیں سے اپنے گھر چلے جائیں۔ میجر آصف نے اس کی طبیعت صاف کی۔ اس کے ساتھ ایک اور بندہ بھی ہے۔ وہ اس کی کڑوی باتیں برداشت کر گئی، وہ کہتا بھی سچ تھا۔ اپنی واچ ذرا گھمائیں اور نیچے کریں۔ اس کی واچ پر لگے اسپائی کیمرے کی مدد دے رہا تھا۔ میجر آصف کو لاؤنج کا منظر دیکھنے میں منزل اتنی اونچی نہیں تھی کہ وہ ابھی تک لان میں کھڑے پیٹر سے مصافحہ کر رہے تھے۔ یہ تو شاکر ہے، راک کا ایجنٹ۔ میجر آصف کی آواز میں حیرت کا عنصر تھا۔ اب؟ نیلم نے پوچھا۔ آپ کو ان کی گفتگو سننی ہے کیپٹن نیلم؟ اٹس یور رسپانسبلٹی۔ اس نے ساری ذمہ داری نیلم پر ڈال دی۔ میٹنگ کہاں ہوگی؟ نیلم نے پوچھا۔ موسٹ پروبیبلی ڈرائنگ روم میں۔ میجر آصف سے بات ختم کر کے وہ سوچنے لگی، نقشہ دماغ میں آنے لگا اور بالآخر اسے ایک سرا مل ہی گیا۔ اگر وہ بالکنی سے چھلانگ لگا کر نیچے والے فلور پر جاتی تو ممکن تھا گارڈز اسے دیکھ لیتے اور کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا۔ نیلم نے بالوں سے پن نکالی اور 1 منٹ بعد ہی لاک کھول لیا۔ آہستہ سے باہر راہداری میں جھانکا، کوئی نہیں تھا۔ وہ سیڑھیوں سے نیچے آئی، کوئی گارڈز اوپر آ رہا تھا، مگر اس نے لفٹ استعمال کی تھی۔ نیلم نے عقل کا دامن تھاما تھا اور سیڑھیوں سے اتری تھی۔ اس نے آس پاس نظر دوڑائی اور ڈرائنگ روم کی جانب بڑھنے لگی۔ دیوار کی اوٹ میں ہو کر دیکھا تو وہاں گارڈز کھڑے تھے اور سامنے سے پیٹر اور اس کے ساتھ امداد بلوچ اور شاکر آ رہا تھا۔ اس نے ایک فینسی ٹوکری سامنے لمبے سے ڈیکوریشن میز پر پڑی دیکھی اور اٹھائی۔ وہ جالی دار تھی، سوراخ اتنے بڑے تھے کہ اسے چھوٹی انگلی اندر باہر ہو سکتی تھی۔ اس نے اوپر سے پھول اٹھائے تو اس میں رنگ برنگے بڑے بڑے موتی تھے۔ اس کے اندر جگہ بنا کر نیلم نے آڈیو لسننگ بگ ڈیوائس میں چھپائی اور اوپر پھول رکھ دیے۔ اپنا سیل فون نکال کر ڈیوائس کا کوڈ ملایا اور اسے ایکٹیویٹ کر دیا۔ اللہ کا نام لیا عادت کے مطابق اور سامنے سے آتے ایم ایس کو دیکھ کر چلانے لگی۔ مہناز، جو راہداری سے اپنی ہی دھن میں گزرتا ڈرائنگ روم میں جا رہا تھا، سامنے سے آتی نیلم کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ ملکہ، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس سے پہلے کہ مہناز اس تک پہنچتا، وہ ہاتھ سے ٹٹولتی دروازے تک آئی، جہاں کھڑا گارڈ مہناز کے اشارے پر پیچھے ہٹ گیا۔ مجھے قید میں رکھنے کو لائے ہو؟ تنگ آ گئی ہوں تمہاری قیدی بن کے۔ اس کے ہاتھوں میں پھولوں کی ٹوکری تھی۔ یہ کہاں سے لائی ہو؟ مہناز نے اس ٹوکری لیتے پوچھا۔ یہ پھول ہیں نا، میں ان کو اسمیل کر سکتی ہوں، مجھے اچھے لگتے ہیں، میں نے اٹھا لیے، سوری۔ وہ نرمی سے بولی۔ تمہیں پسند آئے تو رکھ لو ہماری طرف سے۔ وہ ہنسی نظر سامنے رکھے ہوئے مہناز سے مخاطب تھی۔ مہناز کا دل شدت سے چاہا کہ وہ اس کی آنکھ میں دیکھ کر بات کرے۔ تھینکس، تمہیں کمرے سے نہیں نکالنا چاہیے تھا۔ وہ تذبذب کا شکار تھا۔ اس کے پلازا میں کوئی لیڈی نہیں تھی؟ اچھا، تم یہاں بیٹھو، میں آتا ہوں۔ اس نے نیلم کو ساتھ والے روم میں بھیج دیا، جہاں صرف چھوٹے صوفے پڑے تھے۔ چھوٹا مگر خوبصورت ڈرائنگ روم۔ یہ باسکٹ ہم تم سے واپس لے لیں گے۔ جب اسے احساس ہوا وہ کمرے سے نکل رہا ہے تب بولی، ٹھیک ہے۔ مہناز نے ٹوکری کو دیکھا اور ساتھ والے ڈرائنگ روم میں داخل ہو گیا۔ باسکٹ اس نے میز کے درمیان رکھ دی۔ نیلم کے لیے ایک بڑی
خوشی کی بات تھی کہ ہوا میں تیر چھوڑ کر عین نشانے پر لگا۔ اس نے تمام ریکارڈنگ سیو کرنا شروع کر دی۔ پہلا بڑا ٹیکنیکل کارنامہ اس نے سر انجام دیا تھا۔ میں را کا ایجنٹ ہوں۔ میں چاہتا ہوں تم مجھ پر بھروسہ کرو۔ ہم تمہارے لیے ایک پرکشش آفر لائے ہیں۔ امداد بلوچ کی آواز تھی یہ، اور یہ مہناز کی آواز ابھری۔ تم مجھے شاکر ہی سمجھ لو۔ میں اپنے دیش کے لیے کام کرتا ہوں۔ تمہارے ساتھ کام کرنا ہمارے مشن کا خاصا حصہ تھا۔ شاکر بولا۔ میجر آس تمہاری ریکارڈنگ غور سے سن رہا تھا۔ میجر آس تمام ریکارڈنگ غور سے سن رہا تھا۔ ڈرائنگ روم میں لیپ ٹاپ سامنے رکھے 3 سیٹر صوفے پر بیٹھا تھا۔ تم لوگ اپنا مقصد بیان کرو۔ مہناز کی بے نیاز آواز گونجی۔ ہم چاہتے ہیں تم انڈر ورلڈ سے پھر سے تعلق قائم کر لو۔ بلیک اسٹار کے ساتھ جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ ہماری طرف سے تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ہم پر تمہاری حفاظت فرض ہے۔ تمہیں بلیک اسٹار والا ہی مقام و مرتبہ ملے گا۔ ISI سے ہمارا پروٹیکشن ملے گا۔ امداد بلوچ بولا۔ اس میں میرا کیا فائدہ؟ مہناز لاپرواہی سے سوال کیا۔ انڈر ورلڈ سے ہاتھ ملاؤ گے تو ہمیشہ تحفظ میں رہو گے۔ کوئی تمہارے گریبان تک ہاتھ لانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ امداد بلوچ نے کہا۔ وہ تو کوئی اب بھی نہیں کرتا۔ وہ شخص کا اطمینان قابل دید تھا۔ جب ثبوت مل گئے تو فوج تمہیں چھوڑے گی نہیں، اس نے صاف گوئی سے کہا۔ تو تم ISI سے چھڑاؤ گے مجھے؟ نہیں، بس انڈر ورلڈ کی پاور انہیں تم تک پہنچنے ہی نہیں دے گی۔ امداد بلوچ اسے قائل کرنے کو سرگرداں تھا۔ کیوں چاہتے ہو میں انڈر ورلڈ میں واپس آ جاؤں؟ ہمیں آرڈر دیے گئے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ کام کریں اور چیک کریں کہ کہیں بلیک اسٹار کی موت کے بعد سے تم بدل تو نہیں گئے۔ شاید اس لیے تم انڈر ورلڈ سے تمام تعلق ختم کیا ہے، مگر تمہارے ساتھ کام کر کے ایک چیز طے ہو گئی کہ پاکستان کے خیر خواہ تم آج بھی نہیں ہو۔ نرم دلی آج بھی تمہارے اندر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی۔ ہر قسم کی اسمگلنگ کے گینگ ہیں تمہارے، بلوچستان میں دہشت گردی کے پلان ہیں تمہارے۔ اب کی بار شاکر بولا۔ تو تم میری پاور کی بنا پر چاہتے ہو کہ انڈر ورلڈ میں پھر سے آ جاؤں؟ مہناز نے مذاق اڑایا۔ تمہارے آس پاس ISI اپنا جال بچھا رہی ہے۔ ہم سے ہاتھ ملاؤ، فائدے میں رہو گے۔ ہم تمہارے لیے لڑیں گے۔ امداد بلوچ نے تسلی دی۔ کوئی کسی کے لیے نہیں لڑتا انیسنٹ بوائے۔ جب تم لوگ بلیک اسٹار کے لیے نہیں لڑ سکے تو میرے لیے کیا لڑو گے؟ اس نے سگار سلگایا۔ سر، بلیک اسٹار پرانی کہانی تھی، اب ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ امداد بلوچ نے پیترا بدلا۔ مہناز نے پرسوز انداز میں سوچا۔ میں اتنے جلدی کوئی فیصلہ نہیں کروں گا۔ اپنا کانٹیکٹ چھوڑ دو اینڈ انجوائے ٹی ٹائم۔ ریکارڈنگ ختم ہو چکی تھی۔ کیپٹن حمزہ نے کوہنی گھٹنے پر ٹکا کر اس پر تھوڑی رکھے کسی سوچ میں ڈوبے میجر آس کو دیکھا۔ تو شاکر اور امداد بلوچ دونوں ہی را کے ایجنٹ ہیں؟ کیپٹن حمزہ بولا۔ گفتگو سے تو یہی اندازہ ہو رہا ہے۔ میجر آس نے لیپ ٹاپ کی اسکرین تھوڑی فولڈ کر دی۔ اب آگے کیا کرنا ہے؟ کیپٹن حمزہ کی بے چینی بڑھی۔ وہی سوچ رہا ہوں۔ ٹائیگر نے کن پٹیاں سہلائیں۔ شکر ہے تم یہیں بیٹھی ہو، ورنہ مجھے کہاں نہیں تمہیں ڈھونڈنا پڑتا۔ وہ پیٹر کو چند ہدایات دے کر اس کمرے میں آیا جہاں اسے بٹھا کر گیا تھا۔ ملکہ، اس نے نیلم کو پھر بلایا۔ ہاں؟ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ مہناز نے ایک کرسی کھینچی اور بالکل اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کے نازک کومل ہاتھوں کو ایک نظر دیکھا اور اپنی دسترس میں لے لیا۔ اتنے نرم لمس نے اس کے روح تک کو سرشار کر دیا تھا۔ مہناز ازداق نے 14 سال بعد صنف مخالف کا لمس محسوس کیا تھا، یا یوں کہا جائے کہ پوری زندگی میں پہلی بار۔ یہاں دیکھو، بالکل سامنے بیٹھا ہوں میں۔ وہ اس کی ہتھیلیوں پر دباؤ بڑھاتا بولا۔ نیلم نے سامنے دیکھا اور جھٹکے سے ہاتھ چھڑائے۔ ہمیں یہاں سے جانا ہے۔ ہم کیوں رکے یہاں؟ وہ واپس اپنے روپ میں آئی۔ ملکہ، تم اب کہیں نہیں جاؤ گی۔ ایک گورننس آ رہی ہے تمہارے خیال رکھے گی۔ میں تمہارا علاج کراؤں گا، وہ پرعزم لہجے میں بولا۔ تم حد سے بڑھ رہے ہو، وہ چلائی۔ مہناز ازداق کی کوئی حد نہیں، وہ ٹھنڈے لہجے میں بولا۔ ہم تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی؟ وہ حسدانی کیفیت میں چیخ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اسے چلاتا سنتا رہا۔ تم پاگل تو نہیں ہو؟ ہم تم سے کچھ پوچھ رہے ہیں۔ جب کافی دیر بعد بھی اس کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا تو وہ چیخ پڑی۔ انا مجنون عشان بجک، میں پاگل ہوں کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ وہ گھمبیر آواز میں جذبوں کی آنچ پر بول رہا تھا۔ نیلم کو یہ الفاظ تو سمجھ نہیں آئے، مگر اپنے خوابوں کی تصدیق کا یقین ہو گیا تھا۔ یہی زبان، یہی لہجہ وہ کیسے بھول سکتی تھی؟
چلو اٹھو، اپنے روم میں جاؤ اور میری پرمیشن کے بغیر باہر مت نکلا کرو۔ اور تم باہر کیسے آئی؟ میں نے تو لاک لگایا تھا۔ وہ اب سنجیدہ تھا، اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ لاک نہیں تھا، میں نے کھولا تو کھل گیا۔ وہ اب تک بیٹھی ہوئی تھی، سامنے دیکھتی بول رہی تھی۔ آؤ، مہناز نے اسے بازو سے پکڑا۔ شام تک کوئی لیڈی آ جائے گی، تمہیں زیادہ مشکل نہیں ہوگی، وہ بولا۔ شکریہ، اس کی ضرورت نہیں ہے، اندھے لوگ لنگڑے نہیں ہوتے، چل سکتے ہیں۔ نیلم نے بازو نکلوایا اس کی گرفت سے، پھر کرسی پکڑ کر کھڑی ہوئی اور باہر چل پڑی۔ مہناز نے اس کی پشت پر نظریں جما دیں جہاں گولڈن بالوں کا آبشار بکھرا تھا۔ میرے عشق دے وچ مشکوک نہ ہو، نے آج تک غلط نگاہ کہتی، تیری ہر ملاقات میں عشق کہتی، جویں موسیٰ نال خدا کہتی، نے فرق کیتا تیری پوجا وچ، نے خطرہ دی پرواہ کہتی، ایک تینوں رب نہیں کہہ سکدا، باقی ساری رسم ادا کی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ بڑے سے لاؤنج میں ایکسٹرا لارج LED پر نیوز اینکر نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ہلاک ہونے والے 2 افراد کے اہل خانہ کی غم سے نڈھال صورتحال کا تذکرہ کر رہی تھی۔ مہناز کچھ دیر پہلے یہاں آ کر بیٹھا تو اس نے ہی LED آن کی تھی، تبھی وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ اسے یہاں آئے آج تیسرا دن تھا۔ چند نامعلوم افراد کی فائرنگ کے نتیجے میں 2 افراد مر چکے ہیں، مہناز بولا۔ یا اللہ، غارت کرے ایسے لوگوں کو، اس نے بددعا دی۔ ہیڈ لائن سنتے مہناز کے کان اس کی بات پر کھڑے ہو چکے تھے۔ کیا کہا تم نے؟ اسے شک گزرا کہ شاید اس نے کچھ غلط سنا ہے۔ یہی کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر عذاب نازل کرے، دردناک موت دے جو بے وجہ معصوم جانوں پر، بے گناہوں پر ظلم کر رہے ہیں، نیلم نے گلوگیر لہجے میں کہا۔ کوئی کسی کو ایسے ہی نہیں مارتا، کوئی بے قصور نہیں ہوتا، ضرور انہوں نے کچھ کیا ہوگا تبھی مارا ہے۔ مہناز نے نفی کی اور پرزور نفی کی۔ گناہ تو گناہ ہے، کسی ذاتی جھگڑے یا ناراضگی کی صورت کسی کا خون کر دینا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ نیلم نے بحث شروع کی۔ خیر، یہ کوئی گناہ نہیں ہے، اپنی پاور کا استعمال کرنا ہر انسان کا حق ہے۔ اس نے آبرو اچکاتے یوں کہا جیسے کوئی کچھ بھی کہے، میں اپنے خیالات نہیں بدلوں گا۔ اچھا، یہ گناہ نہیں ہے تو گناہ کیا ہے؟ وہ تنکی۔ میرے نزدیک میرا ہر وہ عمل جو میں اپنے مزاج اور ضمیر کے خلاف سر انجام دوں گناہ ہے۔ وہ مطمئن تھا۔ نیلم کو اس کے اطمینان پر حیرت ہوئی۔ غلط، بالکل غلط۔ ہر وہ عمل جس اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے گناہ ہے، اور ناحق جان لینا تو گناہ کبیرہ ہے۔ نیلم نے اس کی ڈیفینیشن رد کی۔ تمہیں نہیں پتہ یہ سب؟ تم مسلمان تو ہو نا؟ نیلم پوچھ رہی تھی۔ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اتنے بے بس ہو جائیں گے کہ اپنے سامنے بیٹھے ایک شخص نظر نہیں آئے گا، کسی کے در پر بیٹھنا پڑے گا۔ ہم کبھی اتنی کمزور نہیں رہے۔ خیر، ایک غیر مسلم کے ساتھ تو ہم بالکل نہیں رہیں گے۔ وہ صوفے کے ہینڈ سپورٹ پر ہاتھ رکھے کھڑی ہونے لگی۔ کیا عجیب سی بحث کر رہی ہو ملکہ، بیٹھ جاؤ خاموشی سے، مہناز بیزاری سے بولا۔ بس کر جاؤ، بہت ہو گئی تمہاری من مانی، اب اگر تم نے ہمیں فورس کیا تو ہم پولیس میں کمپلین کریں گے، وہ بول کر جانے لگی، ویسے ہی ہاتھوں کو اٹھاتے ٹٹولتے ہوئے۔ مہناز اس کے آگے آیا تو نیلم کے بڑے ناخن اس کے کوٹ سے مس ہوئے۔ پولیس میں کمپلین کرو گی میری؟ اس نے نیلم کو بازوؤں سے پکڑتے درخشی سے پوچھا۔ مجھے 1 سیکنڈ لگے گا FIR کٹواتے کہ اس لڑکی نے میرے کروڑوں کے ہیرے چوری کیے ہیں۔ اس کی آواز میں وہ دھمکی اور شعلے تھے، مگر مقابل بھی کیپٹن نیلم تھی۔ تو تم وہی ہو جس نے ہماری زندگی برباد کر دی، ہماری آنکھیں چھین لیں ہم سے، وہ بے یقینی سے بولی۔ وہ جو اس کے روز روز کے احتجاج سے تنگ آیا ہوا تھا، غصے میں غلط بول گیا۔ دیکھو ملکہ، اس نے نیلم کا بازو آزاد کرتے ماتھے پر ہاتھ مارتے خود کو ریلیکس کیا۔ مجھے اس نام سے مت پکارو، ہٹ جاؤ ہم یہاں 1 منٹ۔ وہ بولتی ہوئی لاؤنج سے نکل رہی تھی جب مہناز اس کے پیچھے آیا۔ سامنے کوریڈور سے پیٹر اور شاکر گزر رہے تھے۔ قریب آتے پیٹر اور شاکر کی جانب ایک لڑکی کی پشت تھی جس کا بازو مہناز نے تھام رکھا تھا اور وہ اونچی آواز میں چلا رہی تھی۔ بازو چھڑانے کی کوشش میں وہ ترچھی ہو گئی تھی۔ شاکر کو اس کا چہرہ دکھائی دینے لگا۔ اٹس انبیلیویبل، شاکر کے منہ سے بے اختیار میں یہ الفاظ نکلے۔ پیٹر نے گہری نظروں سے اس کے تاثرات جانچے۔ سر، پیٹر کے مخاطب کرنے پر مہناز سنبھلا۔ جسٹ اے منٹ، پیٹر سے کہہ کر وہ اسے بازو سے گھسیٹتے لفٹ کی جانب بڑھ گیا۔ وہ مسلسل لمبے ناخنوں سے اس کی پشت نوچ رہی تھی۔ مہناز نے اسے روم میں لاک کر دیا اور خود نیچے آ گیا جہاں شاکر پینڈولیم کی طرح ٹہل رہا تھا اور پیٹر آرام سے صوفے پر برجمان تھا۔ میں نے ہاں میں جواب کیا دیا، تم دوسرے دن اپنی منحوس شکل لے کر آ گئے۔
مہناز نے شاکر کو ذلیل کرنا چاہا۔ یہ لڑکی وہی ہے جس کو ایگل نے اغوا کیا تھا؟ شاکر نے اس کی بات نظر انداز کرتے اپنا سوال جھاڑا۔ بلیک اسٹار کسی کو جواب دہ نہیں ہے، وہ کروفر سے بولا، ایک ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے دوسرے سے کوٹ کو پیچھے کیے کمر پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا۔ تم اس لڑکی پر بھروسہ کر رہے ہو؟ جان لے گی تمہاری؟ شاکر چند قدم آگے بڑھا، اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، لے مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ وہ لاپرواہی سے بولتا صوفے پر بیٹھ گیا، ٹانگ پر ٹانگ جمائے، ایک ہاتھ کی انگلیاں گھٹنے پر بجاتے مکمل بے نیازی سے بولا، میری بات کو ہلکا مت لو۔ شاکر نے اپنی بات کا اثر نہ ہوتے دیکھ کر پیچ و تاب کھا کر کہا، تم ملکہ کو بیچ میں مت گھسیٹو، اپنے کام سے کام رکھو۔ مہناز نے سلگار سگایا، ہا 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 ہا، ملکہ تمہیں گدھا بنا دے گی وہ؟ شاکر نے مذاق اڑایا۔ بکواس بند کرو اپنی، مہناز دھاڑا، تمہاری سیکیورٹی کی ذمہ داری لی ہے میں نے۔ 3 دن بعد تم نے انڈیا جانا ہے، پیچھے یہ کہاں اکیلی ہوگی؟ عقل سے کام لو، بھروسے کے قابل لڑکی نہیں ہے، میں تمہیں پروف کروں گا۔ شاکر ریسرچ اینالائز سے تعلق رکھتا تھا، نیلم اسے شروع سے ہی کھٹک رہی تھی، وہ مجھے کیا نقصان پہنچائے گی؟ ایک ٹین ایجر بلائنڈ گرل، مہناز نے کش لگاتے دھواں چھوڑا، وہ بلائنڈ نہیں ہے، جھوٹ بول رہی ہے، میں مان ہی نہیں سکتا۔ شاکر نے نفی میں سر ہلایا، وہ 2 بار ٹکرا کر خود کو بری طرح زخمی کر چکی ہے میرے سامنے، اس سے زیادہ کیا ثابت ہوگا؟ مہناز ماننے سے انکاری تھا۔ ہاں، تنزیہ مسکرایا، وہ کوئی معمولی لڑکی نہیں ہے، ٹرین کر کے بھیجی گئی ہے، وہ 10 بار بھی خود کو زخمی کر لے گی تب بھی اس کی اسٹرینتھ کم نہیں ہوگی، یہ بات اس کے لیے عام سی ہے، اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اس کا پالا کس سے پڑنے جا رہا ہے۔ شاکر کی آنکھوں میں وہی چمک تھی جو ایک صیاد کی آنکھوں میں سفید بے داغ نرم و ملائم کبوتر کو دیکھ کر آ جاتی ہے۔ نیلم نے آج کافی جگہوں پر وہی آڈیو لسٹنگ بگ ڈیوائس چھپا دی تھی، اسے 4-5 دن بعد چارج کرنا پڑتا تھا، مگر چونکہ وہ اسے پورا دن اور رات ایکٹیو رکھتی تھی تو اسے 3 دن بعد ہی چارج کرنی پڑتی تھی۔ اس ڈیوائس کا فائدہ یہ تھا کہ 40 ڈیسیبل سرگوشی کی آواز 25 ڈیسیبل ہوتی ہے سے زیادہ ساؤنڈ یہ ڈیٹیکٹ کر لیتی ہے، اور جس نمبر پر ایکٹیو ہو اس کا یوزر بآسانی اسے 10-12 میٹر کے اندر سن سکتا ہے۔ اس نے ہڈن کیمراز کا بھی استعمال کیا تھا۔ میجر راز کو بہت سہولت محسوس ہو رہی تھی۔ امداد بلوچ، شاکر، پیٹر اور ایم ایس کی میٹنگ کی ساری گفتگو وہ سن چکا تھا، ان کی ریکارڈنگ اپنے ایکسپرٹس کو بھیج چکا تھا۔ اس کے 50 ساتھیوں کے گروہ نے بھی امداد بلوچ کا بھروسہ جیتنا شروع کر دیا تھا اور اس کی مدد کرنے کو تیار تھے۔ میجر راز اور نیلم شاکر کی ساری گفتگو سن چکے تھے۔ کیپٹن نیلم، شاکر سے ہوشیار رہیے گا، سب سے پہلے تو کیمرے اتار دیں اور ریکارڈ بھی اٹھا لیں، ورنہ آپ کا نمبر شاکر کے ہاتھ لگ جائے گا۔ اس نے نیلم کو خبردار کیا، وہ اپنے کمرے میں لاک تھی۔ 3 دن بعد مہناز انڈیا جا رہا ہے، وہ انڈر ورلڈ کا بندہ ہے، یہ بات آپ کو پتہ تھی؟ نیلم نے پوچھا۔ ہاں، مگر یہ نہیں پتہ تھی کہ حضرت زبیر لغاری بھی اس کا پارٹنر ہے، اور یہی نہیں، وہ کہتے رک گیا۔ کیا؟ کچھ نہیں، آس بولا، یہ شاکر اسے انڈر ورلڈ میں پھر سے آنے کی دعوت دے رہا ہے، یہ تو ایجنٹ ہے نا؟ نیلم نے اپنی حیرت کو زبان دی، خفیہ اداروں کا ایک ڈپارٹمنٹ سیاست کے لیے بھی کام کرتا ہے، ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں، وہ صحیح کر رہے ہیں یا غلط، بس اپنی سیاست کو برقرار رکھنے کو اپنی سیاست دانوں کو سپورٹ کرتے ہیں، اور چند غدار سیاست دان انڈر ورلڈ کا ہی پارٹ ہوتے ہیں، جیسے اسد زبیری لغاری پاکستان کا مشہور سیاست دان میں ایک اعلیٰ عہدے پر برجمان دشمنوں کا ساتھی نکلا، ایسے غداروں کو موت بھی جلد نہیں آتی۔ میجر راز نے اسے گویا سیاست، خفیہ ادارے اور انڈر ورلڈ کے مابین چلتے کھیل سمجھائے۔ آپ خوفزدہ نہ؟ ہم ڈرتے نہیں ہیں ان سب سے۔ کیپٹن نیلم نے ایک گولی کی مار ہیں یہ سب، وہ اس کی بات کیپٹن نیلم کی ایک گولی کی مار ہیں یہ سب، وہ اس کی بات کاٹ کر فخریہ بولی، آخر کو اتنا اچھا نشانہ ہو گیا تھا اس کا، ساتھ دماغ بھی کام کرنے لگا تھا۔ ہا 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 ہا، کانفیڈنٹ ہونا اچھی بات ہے، بٹ اوور کانفیڈنٹ ہونا بالکل بھی نہیں۔ آپ اس فیلڈ میں ابھی نہیں ہیں، آپ جیسی جانے کتنی بکتنا چکے ہوں گے، میں آپ کو کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا۔ پوائزن پلس اپنے ساتھ رکھیے گا، پلس اپنے ساتھ رکھیے گا، موت کبھی بھی آپ کے دروازے پر دستک دے سکتی ہے، خود کو بےجا ٹارچر کروا کر اذیت کا سامنا مت کیجیے گا۔ وہ اسے ہراساں کر رہا تھا یا سمجھا رہا تھا؟ اپنے ملک کے لیے کسی نے ناخن بھی نہ دینے کی دعویٰ کیا تھا،
1 سال پہلے، اور آج اس کا وطن اس سے پوری جان مانگ رہا تھا۔ یاد رکھیے گا، میدان چھوڑ کر جانے والے بزدل، کم ہمت اور ڈرپوک ہوتے ہیں۔ بغیر جنگ لڑے پیٹ کر کے جانے سے بہتر ہے جنگ لڑ کر خود کو شہداء میں شامل کر لو۔ اس فہرست میں جگہ بنا لو جس پر تمہارا وطن، تمہارا ملک اور اس کے باسی فخر کرتے ہیں۔ خود کو اس نغمے کے بول میں ڈھال لو جو ہر 14 اگست 6 ستمبر کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے گائے جاتے ہیں۔ مرنا تو سب نے ہے، آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں۔ کسی نے رہتی دنیا تک نہیں جینا تو کیوں نہ مر کر بھی رہتی دنیا تک جینے والوں میں شمار ہو جائیں، کیوں نہ شہید ہو جائیں۔ اگر کسی کو ایک مرنے سے لاکھوں لوگ جی لیں گے تو کیا یہ سوداگری بری ہے؟ میجر آس کے الفاظ تھے، نہیں، وہ صرف الفاظ نہیں تھے، وہی سحر تھا جس نے اسے اپنی مٹی سے باندھ رکھا تھا۔ وہ اسے بھی اس دھرتی سے باندھنا چاہتا تھا۔ وہ اس کے ساتھ حسین مستقبل کا خواب سجائے بیٹھی تھی، اور وہ کہہ رہا تھا کہ اگر مرنے سے لاکھوں لوگ بچ جاتے ہیں تو یہ سودا برا نہیں، عشق کا درد لذت سے خالی، جیسے ذوق ہے وہ مزہ جانتا ہے۔ شاکر کی باتیں مہناز ازداق کے کانوں میں گونجی، بار بار اس کی نیند خراب کر رہی تھی۔ وہ کروٹیں بدل رہا تھا، قیمتی بستر اور نرم ملائم تکیے، ہیٹر کی گرمائش کے باوجود نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس پر وہ مہربان ہونے کو تیار نہیں تھی۔ وہ اٹھا، دریچوں پر پڑے گہرے رنگ کے پردے سمیٹے اور اچانک کسی خیال کے تحت اپنی سلیپنگ گاؤن کی ڈوریاں بند کرتے سلیپرز پہن کر باہر نکل گیا۔ یہی درست وقت تھا جب ایم ایس پلازا میں خاموشی چھائی ہوئی ہوتی تھی۔ کیپٹن نیلم نے اپنی کارروائی جاری رکھی۔ آڈیو ریکارڈنگ تو وہ سمیٹ چکی تھی، اب باری کیمروں کی تھی۔ چند کیمرے بھی اس نے اتار لیے تھے۔ اب اس کا رخ ہال کی جانب تھا جہاں اس نے 3 کیمرے لگائے تھے، ہڈن کیمرے کہ عام انسان انہیں محسوس بھی نہ کر سکے۔ مہناز اپنے روم سے نکل کر لفٹ کے ذریعے اس کے کمرے تک پہنچا۔ ہلکے سے دستک، دروازے کا لاک گھمایا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ بیڈ کی حالت صاف بتا رہی تھی جیسے ابھی کوئی بستر چھوڑ کر گیا ہو۔ مہناز نے تھوڑی پر انگلیاں پھیری، کوئی خطرہ اس کے سر پر منڈلانے لگا۔ وہ تیزی سے نیچے جانے لگا۔ نیلم ابھی لاؤنج میں تھی جب اس کے کانوں نے ہلکے قدموں کی آواز محسوس کی۔ کبھی وہ میجر آس کو کہتی تھی کہ آپ اتنی ہلکی آواز کو کیسے محسوس کر لیتے ہیں، اور اب وہ دروازے کی اوٹ میں ہو گئی۔ لان اور پارکنگ ابھی روشن تھے جہاں 24 گھنٹے گارڈز پہرا دیتے تھے۔ اوپر کے فلورز پر وہ گئی نہیں تھی، مگر میجر آس نے بتایا تھا جہاں ہیرے پڑے ہیں اس فلور کی بھی حفاظت بہت سختی سے کی جاتی ہے۔ مہناز ہال کے دروازے کے پاس رک گیا، اندر داخل ہوا، سارا ہال دیکھا، راہداری دیکھی اور واپس لفٹ کی جانب چل پڑا۔ اسے واپس لفٹ میں داخل ہوتا دیکھ کر وہ باہر نکلی۔ کالا سوٹ پہنے وہ اندھیرے کی ساتھی لگ رہی تھی۔ اپنے کارروائی مکمل کر کے وہ جب اوپر کے فلور پر پہنچی تو مہناز اس کے کمرے کے سامنے کھڑا تھا۔ کیپٹن نیلم کے لیے وہاں سے گزرنا ممکن نہیں تھا۔ آخری روم کو کھولنے کی کوشش بے سود تھی۔ کیپٹن نیلم، اب اپنی جمناسٹک آزماؤ، وہ خود سے مخاطب تھی۔ آخری کمرے کی گلاس ونڈ کھولی، ہلکی سی آواز پیدا ہوئی۔ اس نے ڈرتے کوریڈور کے آخری سرے پر کھڑے مہناز کو دیکھا۔ وہ متوجہ نہ تھا۔ کمرے میں کھڑکی سے داخل ہو کر بیلکنی میں گئی، ساتھ والی بیلکنی کے منڈیر پر ہاتھ رکھتے، نیچے بندوقیں لے کر گردش کرتے گارڈز کو دیکھا اور ٹانگیں اوپر کر کے دوسری بیلکنی کی سطح پر رکھی۔ ایک اور چھلانگ یہی لگائی اور پھر وہ اپنے کمرے میں پہنچی تھی۔ اس تمام دورانیے میں اسے 20 منٹ لگ چکے تھے۔ کمرے میں کچھ گرنے کی آواز آئی تو مہناز فوراً اندر گیا۔ وہ چیزیں ٹٹولتی چل رہی تھی، تبھی میز سے ٹکرانے اور کرسٹل کی سرائی گرا دی۔ مہناز اسے یہ محسوس نہیں کروانا چاہتا تھا کہ وہ یہاں موجود ہے، تبھی خوشی سے اس کی کارروائی دیکھتا رہا۔ وہ میز کا سہارا لے کر کھڑی ہوئی اور اسی طرح چلتے چلتے بیڈ پر پہنچی اور چادر تان کر سو گئی۔ مہناز واش روم میں گیا۔ واش بیسن گیلا تھا، نل بھی ٹھیک طرح سے بند نہیں تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور کمرے سے خاموشی سے نکل گیا۔ ٹائیگر، ورک ہیو ڈن۔ کیپٹن نیلم کی آواز سرگوشی سے بھی کم تھی۔ میں نے کہا تھا نا میجر آس، کیپٹن نیلم نے ہمیں مایوس نہیں کیا۔ وہ بہت قابل ہیں، بس اسے نکھارنے کی ضرورت تھی جو تم نے اسے بخشا۔ مجھے اب بھی لگ رہا ہے کہ یہ ریکارڈنگ ایک خواب ہے، مگر نہیں، ہمارے پاس مکمل ثبوت ہے کہ مہناز انڈر ورلڈ کا بندہ ہے۔ بلیک اسٹار کا ذکر ہمارا پلر اور بھاری کر رہا ہے۔ مہناز 3 دن بعد انڈیا جائے گا۔ میں نے 2 ایجنٹس پہلے ہی بھیج دیے ہیں، وہ مہناز کی پوری رپورٹ دیں گے۔ تمہیں یہ ان کے کانٹیکٹ کوڈ ہیں۔ ISI کے سربراہ نے آج اپنے فیصلے پر خود کو ہی داد دے ڈالی۔ وہ ایک تجربے کار، اعلیٰ عہدے اور دنیا میں ایک نام رکھنے والے خفیہ ایجنسی کے سربراہ تھے، بھلا کھوٹے گھرے کی پہچان کیسے نہ ہوتی؟ سر، کیپٹن نیلم اپنی دوسری رپورٹ
بھی بھیجی ہے۔ میجر آس نے ایک اور فائل انہیں پیش کی۔ یہ پیٹر ہے، ڈیک کا دوست بھی رہ چکا ہے، بہت پہلے سے مہناز کے ساتھ کام کرتا آ رہا ہے۔ اس کی پاکستان سے کوئی دشمنی نہیں، بس پیسے کا لالچی اور جرائم کا عادی ہو چکا ہے۔ مہناز کا پرسنل ورکر آج کل یہی ہے۔ اس کے زیر استعمال دونوں گاڑیوں میں ریکارڈنگ اور کیمرہ فکس ہیں، جس کی بنا پر چند چیزیں سامنے آئی ہیں جو ہیرے کی اسمگلنگ میں پیٹر کی مدد کرتے ہیں۔ ان کے پاسپورٹ جعلی بنائے جاتے ہیں۔ پیٹر چند دن تک وہ تیار کر لے گا۔ کیپٹن نیلم کا کہنا ہے کہ پاسپورٹ کی فوٹوگراف سینڈ کر دیں گی، باقی کا کام ہم انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے حکام کو اعتماد میں لے کر بآسانی کر سکتے ہیں۔ وہ انہیں رپورٹس کا خلاصہ سنا رہا تھا۔ "Well done, Tiger. Your team are really hardworking, and your students, Captain Neelam. She made me wonder." شاباش ٹائیگر، تمہارا عملہ بہت محنتی ہے، اور تمہاری شاگرد کیپٹن نیلم، اس نے مجھے حیرت زدہ کر دیا۔ مہناز کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اپنے سے 13 سال چھوٹی لڑکی کے عشق پر فدا ہو گیا ہے۔ مجنوں رومیو کے سارے ریکارڈ توڑ ڈالے ہیں اس نے۔ اس کے لیے جان دے گا، دہشت گردی اسمگلنگ چھوڑ دے گا۔ فلم کی شوٹنگ چل رہی ہے نا یہاں؟ شاکر اپنی بھڑاس نکال رہا تھا۔ اوہ، تو وہی لڑکی واپس آ گئی، امداد بلوچ، چائے کی چسکی بھری۔ شاکر اس کے اطمینان پر مزید سیخ پا ہوا۔ جب دیکھو چائے، جب دیکھو چائے۔ اس نے چائے کی پیالی امداد بلوچ کے ہاتھ سے جھپیٹ کر دور اچھال دی۔ سیمنٹ کا فرش آلودہ ہو گیا۔ "تمہیں میری چائے سے کیا تکلیف ہے؟" وہ چلایا۔ "یہاں تلوار سر پر لٹکی ہے اور تمہیں چائے کی پڑی ہے؟" شاکر دھاڑا۔ "کون سی تلوار؟ وہ لڑکی 40 کلو کا وزن ہوگا بمشکل، بیچاری کا۔ ایک دن سانپ چھوڑ دیا اس پر، اگلے دن خود بھاگ جائے گی، یا پھر اس کے سامنے 3-4 بندے مار دیے۔ دل حلق سے باہر آ جانا ہے۔ اس بچی سے ڈر رہا ہے تو." اس نے صاف نیلم کا مذاق اڑایا۔ "تم اسے ہلکا مت لو، مکمل ٹرینڈ لڑکی ہے۔ اسے مہناز کا دل بہلانے کو نہیں بھیجا گیا، اسے وہاں مہناز کے خلاف ثبوت اکٹھا کرنے کو بھیجا ہے، ورنہ کوئی لڑکی اتنی لاوارث ہے کہ اسے کسی اور کے گھر رہنا پڑے." شاکر نے چند نکتے سامنے رکھے۔ "چلو دیکھتے ہیں پاکستان آرمی گرلز میں کتنا دم ہے." امداد بلوچ اسے کسی طور سیریس نہیں لے رہا تھا۔ "جان لے لے گی تمہاری." شاکر کی باتیں مسلسل اس کے دماغ میں گونج رہی تھیں، اور اس تصویر کو بھی جھٹلا نہیں سکتا تھا، اور رات کو نیلم کا غائب ہونا ایک اور پراسراریت قائم کر چکا تھا۔ نیلم کی محبت اپنی جگہ، وہ اس کی چاہ میں اپنی جان نہیں گنوا سکتا تھا، نہ ہی اپنا مقصد بھول سکتا تھا۔ اس سے دور رہ کر ایسی ہی سوچیں دماغ میں آتی تھیں، اور جب وہ سامنے آتی تو لگتا کہ ٹیلی پیتھی کے علم کے ذریعے اسے قابو کر رہی ہے، اسے جکڑ رہی ہے، قید کر رہی ہے۔ "مجھے منظور ہے، تم آزما لو اسے." یہ ایک جملہ کہنے کے بعد مہناز نے سیل فون آف کر دیا۔ "اگر تم نے مجھے دھوکہ دیا ملکہ، تو تم مجھے اس دنیا کا سب سے بڑا وحشی پاؤ گی۔ میں معاف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں." وہ قد آدم گلاس ونڈ کھول کر کھڑا تھا، اور نظریں نیچے لان کی گھاس پر بیٹھی وہ ٹھنڈی ہوا محسوس کر رہی تھی۔ اتنی معصومیت تھی اس کے چہرے پر کہ دل اسے دھوکے باز ماننے پر تیار ہی نہیں تھا۔ "سر، شاکر آ گیا ہے." پیٹر نے ناک کر کے اندر داخل ہوتے کہا۔ چلو." وہ اپنا سیل فون میز سے اٹھاتا بولا۔ اگلے 5 منٹ وہ نیچے ہال میں تھا، جہاں شاکر پہلے سے موجود تھا۔ "ملکہ اٹھو، اندر چلو، شام ہونے والی ہے." مہناز نے اس کے قریب ٹھہرتے کہا۔ شاکر نے اپنے ساتھ موجود بندے کو اشارہ کیا۔ اس نے ایک بڑی سی چادر میں لپٹا سانپ دروازہ اور لان کے درمیان راہ پر ڈال دیا، جہاں سے نیلم کو گزرنا تھا۔ چادر سے آزاد ہوتے ہی سانپ پنکھ پھیلائے کھڑا ہو چکا تھا۔ سیاہ رنگ کا سانپ، جس کے اوپر پیلے رنگ کے دھبے تھے، چمکتا جسم، سانپ جسے شکار کے لیے تیار تھا۔ اب پتہ چلے گا کہ اندھا کون ہے، کس کی دنیا بے رنگ ہے۔ یہ سانپ سارے رنگ واپس لے آئے گا۔ شاکر دل ہی دل میں ہنس دیا۔ نیلم اپنی جگہ چھوڑ کر کھڑی ہو چکی تھی۔ اس کی واچ میں لگا کیمرہ راہداری کو کور کر رہا تھا۔ میجر آس کے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر وہ سانپ صاف نظر آ رہا تھا۔ "کیپٹن نیلم." وہ منہ پر ہاتھ پھیرتا اضطرابی انداز میں کھڑا ہو چکا تھا۔ "یہ سب شاکر کی چال ہے، آپ گھبرائیں مت." وہ بول رہا تھا جبکہ یہ سب نیلم کے ساتھ ہو رہا تھا۔ میجر آس ان سب سے گزر چکا تھا، اور وہ اس کا خوف اپنے اندر محسوس کر رہا تھا۔ "ٹائیگر سر، اب کیا ہوگا اگر سانپ نے..." کیپٹن نیلم اسکرین پر دیکھ رہا تھا۔ کیپٹن حمزہ اسکرین پر دیکھ رہا تھا۔ "کیپٹن، یو پلیز شٹ اپ فار اے مومنٹ." میجر آس غرایا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ میجر آس کو لگتا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کا جنونی انداز ایک بار پھر لوٹ آیا۔ "زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ مر جائیں گے، اگر نہ گزرے تو یہ مار دیں گے۔ مرنا تو ہے ہی۔ میجر آس صحیح کہتے ہیں، یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے." میجر آس سے ایک تھپڑ کا بدلہ لینے کو، انہیں زج کرنے کو، ہم نے وہ پیپر سائن کر دیے، اور آج سارا نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ صرف ہمارا۔ کیا آخری وقت میں ہم آپی بابا کو بھی نہیں دیکھ سکیں گے؟ کاش کہیں سے دادو آ جائیں اور کہیں نیلم اٹھ جا،
فجر ادا کر لے، کاش یہ خواب ہو، اس نے سوچا تھا، مگر حقیقت سامنے تھی۔ جو قرآنی آیات یاد تھیں ان کا ورد کرتی وہ ہاتھ سے ٹٹولتی راہداری سے گزرنے لگی۔ دھیان سے، سیدھے جاؤ، پیچھے سے مہناز کی آواز آئی۔ وہ قدم اٹھا رہی تھی، سانپ اچھل رہا تھا۔ ستم تو یہ تھا کہ وہ آنکھ بھی نہیں مینچ سکتی تھی، نہ چہرے کا رنگ بدلنے دینا تھا۔ دوسری جانب میجراس اور کیپٹن حمزہ کی بھی سانسیں رک چکی تھیں۔ بالکل بالش بھر کا فاصلہ تھا۔ سانپ اگر رینگنا شروع کر دیتا تو نیلم کا پیر سب سے پہلے اس کی زمین بنتا۔ شاکر نے کہا تھا سانپ کا زہریلا نہیں ہے، تبھی مہناز خوش کھڑا تھا، مگر شاکر کے چہرے کی شیطانی چمک اسے کھٹک رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ یہ بالش بھر کا فاصلہ بھی سمٹتا، MS نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچ لیا۔ شاکر کی مسکراہٹ سمٹ گئی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ ہاتھ سے اس کا کوٹ اور پھر گردن محسوس کرتی پوچھ رہی تھی۔ کچھ نہیں، سامنے دیوار ہے۔ مہناز کی آواز بہت کوشش کے باوجود بھی کانپ گئی تھی۔ تم نے کہا تھا تم ہمارے لیے کسی گورننس کا انتظام کرو گے، تم نے نہیں کیا۔ اتنے دروازے ہیں تمہارے گھر میں، ہم ان سے ٹکرا کر ہی مر جائیں گے، وہ عام سے لہجے میں ہی کہتی شکوہ کر رہی تھی۔ میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا، وہ کہہ اس سے رہا تھا، مگر دیکھ شاکر کو رہا تھا۔ چلو، وہ اسے لے کر جا چکا تھا۔ شاکر نے سانپ کو زہر بھری نظروں سے دیکھا۔ میجراس اور کیپٹن حمزہ نے سکون کی سانس بھری اور اپنے پسینے سے تر چہرے صاف کیے۔ دونوں نے شکرانے کے نفل پڑھنے کا خود سے عہد باندھ لیا تھا۔ میورک نے MS پلازا میں ایک ہفتے بعد انٹری دی تھی۔ افق پر سیاہی پھیلی تھی جب وہ ڈارک گرے شرٹ اور خاکی پینٹ میں، ہاتھ میں چابی لہراتا اور دوسرے میں بیگ تھامے اندر آیا۔ اس نے پینٹ کی پچھلی جیب سے اپنے روم کی کیز برآمد کی اور لفٹ سے اوپر چلا گیا۔ وہ ابھی اپنے کمرے میں داخل ہوا تھا جب اسے اندر کسی ڈرا کو کھولنے بند کرنے کی آواز محسوس ہوئی۔ اس نے اپنی پسٹل نکالی اور چیل کی طرح نگاہ پورے کمرے میں دوڑائی۔ نیلم الماری کے ساتھ چپکی کھڑی تھی، اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ آدھے گھنٹے کی لگاتار کوشش کے بعد وہ اس روم کو پیٹر کا کمرہ سمجھ کر آ گئی تھی۔ جب پتہ چلا میورک کا ہے تو لگے پاؤں اس کی بھی تلاشی لے ڈالی۔ حفاظتی طور پر اس نے جو بے ہوشی کا انجیکشن اپنی پینٹ کی جیب میں رکھا تھا اسے نکالا اور سرنج کے ذریعے محلول بھرنا شروع کیا۔ میورک اس کی جانب پشت کیے بیڈ کے نیچے جھانک رہا تھا جب نیلم نے بغیر کسی لحاظ یا ہمدردی کو دل میں لایا سرنج اس کی ریڑھ کی ہڈی کی طرف بائیں طرف گھسا دی۔ اسی تیزی سے بیڈ کی چادر کھینچ کر اس کے منہ پر دے دی تاکہ بے ہوشی میں بھی وہ اس کا چہرہ نہ دیکھ سکے۔ نیلم کا چہرہ پسینے سے تر تھا۔ اس سے پہلے دروازے کو لاک لگایا اور پھر میورک کے پاس پہنچی۔ آج وہ اپنے دروازے کا لاک خراب کر کے اندر سے کنڈی لگا کر آئی تھی۔ کھڑکیاں بھی اندر سے لاک کی تھیں۔ کیپٹن نیلم نے 10 منٹ کے انتظار کے بعد میورک کی تلاشی لی، اس کا فون اور ایک وائرلیس نکالا۔ اس کے ہاتھ میں موجود بیگ بیڈ پر تھا۔ اس کو کھولا، اندر لیپ ٹاپ تھا جس پر کوڈ لگا تھا۔ اس نے سیل فون چیک کیا، 2 سم کارڈ۔ یہ سب کام یہاں نہیں ہو سکتا۔ وہ واپس اپنے کمرے میں آئی جہاں بہت ہی مشکلوں سے دو گھنٹے بعد وہ 7 منٹ کا راستہ طے کر کے پہنچی تھی۔ 2-3 منٹ اب مہناز نے گارڈز بھی کھڑے کر دیے تھے۔ اسے ایک بار پھر اپنے کمرے کے تمام شیشے اور ڈریسنگ چیک کی، کہیں کیمرے نہیں لگا تھا۔ شکر ادا کرتی وہ اپنے ٹریولنگ بیگ کا خفیہ حصہ کھولنے لگی، اپنا لیپ ٹاپ اور سیل فون نکالا۔ اگلے 3 گھنٹے میں وہ سیل فون اور لیپ ٹاپ کا تمام ریکارڈ اپنے لیپ ٹاپ اور سیل فون میں شیئر کر چکی تھی۔ اسی دن کے لیے اسے کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ بھیجا گیا تھا۔ وہ سب واپس رکھ کر آنے میں اسے مزید 1 گھنٹہ لگا اور ایک اور گارڈ بھی اس نے پریشر پوائنٹ کی ٹرک لگا کر بے ہوش کر دیا۔ اس کے جبڑوں کے پاس ایک مخصوص نس پر پریشر ڈالنے سے انسان بے ہوش ہو جاتا ہے اور بے ہوش ہونے کا دورانیہ لگائے گئے پریشر پر منحصر ہے۔ مہناز اسے تو نابینا سمجھ کر MS پلازا میں رکھ رہا تھا، مگر اس کے لیے کسی اور عورت کو پلازا میں نہیں لا سکتا تھا۔ 11 بج گئے تھے۔ وہ بریک فاسٹ کرنے کے لیے نیچے ڈائننگ ہال پر آیا تھا جہاں ناشتے کے تمام لوازمات میز پر سجے تھے۔ ملازم ویسے ہی روٹین کے مطابق کھڑے تھے جبکہ پیٹر فون پر مصروف تھا۔ شاکر مہناز کے ساتھ پھر سے کام کرنے لگا تھا جبکہ امداد بلوچ اپنے ساتھیوں کے ساتھ روپوش ہو چکا تھا۔ 1 مہینے بعد اس کا پھر سے بلوچستان جانے کا ارادہ تھا جبکہ کراچی میں سے مزید نہیں رکنا تھا۔ ملکہ بھی سو رہی ہے؟ میز پر اس کی غیر موجودگی نے مہناز کو احساس دلایا۔ پیٹر کہاں مصروف ہو؟ اسے فون میں مسلسل بزی دیکھ کر مہناز سے کہا۔ سر، آپ نے جو ہیرے کی اسمگلنگ کے لیے لڑکا تلاش کرنے کا کہا ہے اس سے ہی رابطہ کر رہا ہوں، پتہ نہیں کہاں پھنس گیا ہے۔ اسے آج میٹنگ کے لیے بلایا تھا، کیا اسے پلازا میں ٹھہرا لیں؟ میں اسے اپنا PA رکھنا چاہتا ہوں، اسمگلنگ کا سارا کام وہ سنبھال لے گا۔ پیٹر نے اپنی پریشانی بتائی۔ میں نے کہا تھا کہ ہمارے پرانے گینگ میں سے کسی قابل بندے کو رکھ لو، مہناز کھڑے کھڑے بولا۔ اسے ابھی نیلم کو ناشتے کے لیے لینے جانا تھا۔
سر پچھلے 3-4 منٹ سے مجھ سے رابطے میں ہے اور اس سے پہلے ہیروئن کی اسمگلنگ بھی کر چکا ہے، پیٹر نے کہا۔ جیسا تم ٹھیک سمجھو، اگر بندہ مشکوک ہوا تو میری نظروں سے بچ نہیں سکے گا۔ مہناز نے پینٹ کی جیب سے ہاتھ نکالے جو وہ عادتاً کھڑے ہوتے ڈال لیتا تھا اور نیلم کو ناشتے کے لیے خود بلانے چل پڑا۔ اس کی رات کی کارروائی سے میجر راس اور باقی سب بے خبر تھے کیونکہ شاکر کو شک گزرا تھا، تبھی وہ ان سے مکمل طور پر رابطہ ختم کر چکی تھی۔ ہیلو پیٹر۔ ڈرائنگ روم میں ایک خوش شکل 26-27 سال کا نوجوان داخل ہوا۔ اس نے آتے ساتھ پیٹر سے ہاتھ ملایا۔ سوری مجھے دیر ہو گئی، میری فلائٹ لیٹ لینڈ کی، ایئرپورٹ سے ڈائریکٹ یہاں آ رہا ہوں، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ اس کی بے تکلفی اچھی تھی۔ اوہ تمہارا ٹریولنگ بیگ؟ پیٹر نے اس کے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی بیٹھ گیا۔ یار اب تو وہ لانے سے رہا، ہا ہا ہا، وہ ہنسا۔ راستے میں ہوٹل چھوڑ کر آیا ہوں، وہ مزید بولا۔ تم یہیں ٹھہر جاتے، آخر کو تم ہمارا کام کرتے ہو، پیٹر نے شرمندہ ہوتے کہا۔ ہا ہا ہا، تمہارا باس ایک کک مار کر اپنے محل سے سڑک پر پھینک دے گا، ہم اپنے ایک کمرے میں ہی خوش ہیں بھائی۔ وہ ضرورت سے زیادہ خوش اخلاق تھا۔ ہا 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 ہا، ایسا نہیں ہے، MS نے فائنل کیا ہے تبھی بلایا ہے تمہیں، پیٹر نے اسے حقیقت بتائی۔ ہا 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 ہا، نوازش بھائی، مجھ ناچیز پر بھروسہ کیا آپ بڑے لوگوں نے، اب کوئی چائے پانی بھی پوچھ لو۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ وہ لڑکی ہے ہی دھوکے باز، بھلا میورک کے کمرے میں آدھی رات کو کون گھس سکتا ہے؟ شاکر کو آج پھر موقع مل گیا۔ میں نے کمرے میں کسی کی پریزنس کو محسوس کیا تھا، جب میں اندر گیا تو کوئی نہیں تھا، پھر کسی نے میرے اوپر چادر ڈالی اور کیا ہوا مجھے کچھ یاد نہیں۔ میورک سر تھامے بیٹھا تھا، مہناز اور شاکر اس کے کمرے میں کھڑے تھے اور میورک بیڈ پر ٹانگیں لٹکائے غصے میں بھرا بیٹھا تھا۔ مہناز بے تاثر چہرہ لیے ادھر ادھر کمرے میں نگاہیں دوڑا رہا تھا۔ MS آخر تم ایک لڑکی پر بلائنڈ ٹرسٹ کیوں کر رہے ہو؟ میورک بھی جھنجھلایا۔ مہناز ازداق کچھ بھی کہے بغیر لمبے لمبے ڈھاگ بھرتا اس کے روم سے نکل گیا۔ اس کے قدموں کی دھک دھک MS پلازا کے فرش میں جذب ہو رہی تھی۔ اس نے نیلم کو TV لاؤنج میں LED پر کوئی پروگرام سنتے دیکھا۔ اس کی بے تاثر نگاہیں LED کی دیوار پر تھیں، نہ کہ اسکرین پر۔ ہیلو، امداد بلوچ ایک پرائمری اسکول ہے۔ اس نے اسکول کا نام لیا اور ایڈریس بتایا، وہاں حملہ کرنا ہے۔ وہ ڈرائنگ روم کے دروازے میں کھڑا بول رہا تھا تاکہ اسے صاف سنائی دے سکے، اور دوسری جانب نیلم کا سانس اٹک گیا۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ اوپر گیا اور ایک CD لے کر واپس آیا۔ کوئی ہے یہاں؟ نیلم بآواز بلند بولی۔ مہناز خاموش رہا۔ کچھ دیر بعد اسکرین پر 1 سال پہلے ایک اسکول میں ہونے والے بلاسٹ کا منظر چلنے لگا۔ بچوں کی آہیں سسکیاں گونجنے لگیں، ایمبولینس کا بے تحاشا شور، ماؤں کی التجائیں آوازیں، خون میں لت پت لاشیں۔ قیامت صغریٰ کا منظر تھا۔ نیلم نے بہت کوشش کی تھی وہ اسکرین کی جانب نہ دیکھے۔ یہ کس کی آوازیں ہیں؟ کیا ہوا ہے؟ کوئی کچھ بولتا کیوں نہیں؟ وہ رودینوں کو تھی۔ حقیقتاً بھی یہ منظر اسے رلا رہا تھا۔ 5-6 سال کا بچہ ٹوٹی ٹانگ کے ساتھ لال رنگ سے داغدار یونیفارم میں کلاس کے دروازے میں پڑا تھا۔ کتابیں کہیں گری تھیں تو بستہ کہیں پڑا تھا۔ روح کو ہلا دینے والا منظر تھا۔ یہ ان بچوں کی آخری تحریریں تھیں جن پر خون جمع تھا۔ مہناز جا چکا تھا۔ نیلم کوئی ہے چیختی رہی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ اندھے پن کا مظاہرہ کرتی اپنے کمرے میں پہنچی، واش روم میں گھس گئی۔ ایسن اسپیکنگ ٹائیگر۔ کیپٹن نیلم کیا خیر خبر ہے؟ شاکر ابھی تک گیا نہیں؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ آج ڈھیر سارے سوال میجر راس کی جانب سے ہوئے تھے۔ ٹائیگر ہماری بات غور سے سنیں، ہمیں اور کچھ نہیں معلوم کہ کیسے بلاسٹ کرنا ہے، خودکش حملہ آور بھیجنے ہیں یا بارود بھرا ٹرک یا پھر فائرنگ، ہم کچھ نہیں جانتے۔ وہ بہت گھبرائی اور بھری آواز میں بولی۔ پلیز ان معصوم بچوں کو بچا لیں، مدد کریں ان کی۔ وہ اس کی ہچکیاں بننے لگیں۔ وہ بیک وقت حساس تھی اور بہادر بھی۔ کیپٹن نیلم پلیز آپ رونا تو بند کریں، اس سے مشکلات میں اضافہ ہونے کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ ملکہ، آواز بہت اونچی تھی، دروازے پر دستک ہو رہی تھی۔ اس نے وائر لیس پینٹ کی جیب میں ٹھونس دیا اور کرتی سے اچھے سے ڈھانپ لیا، چہرہ دھویا، آنکھوں میں پانی کے چھاپے مارے۔ تم روئی ہو؟ اس نے نیلم سے پوچھا۔ وہ باہر بہت عجیب آوازیں، وہ ہراساں نظر آ رہی تھی۔ اوہ، تو تم ڈر گئی ہو شاید، اور بور بھی ہو گئی ہو یہاں بند رہ کر۔ ریڈی ہو کر آؤ، ہم آؤٹنگ پر چلتے ہیں، مہناز نے چاہت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کے اندر کے وحشی شخص کو اب سامنے کھڑی لڑکی کی معصومیت سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ وہ اگر سچ مچ اسے دھوکہ دے رہی تھی تو وہ موت کی سب سے بھیانک صورت دیکھے گی اس دنیا میں ابھی۔ اس نے
ابھی؟ اس نے تر چہرہ دوپٹے کے پلو سے پہنچا۔ بالکل ابھی، 10 منٹ ہیں تمہارے پاس ریڈی ہونے کو۔ وہ جا چکا تھا۔ اس نے گاجری رنگ کی کھلی بند قمیص چاک کی اور جینز کے ساتھ بڑی سی سیاہ رنگ کی شال اوڑھ لی۔ وہ جب باہر آئی تو اس کی چند لٹیں ٹیل پونی سے نکل رہی تھیں۔ یہ اس کی بے دہانی ہی تھی۔ چلیں؟ نیلم کو دنیا میں سب سے زیادہ خوف اس آواز سے آتا تھا جو اتنے سالوں سے اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی تھی۔ آنے والے سالوں میں اس نے چھوڑنا تھا۔ اس پرائمری اسکول کے سامنے میجر راس کے بندے گھوم رہے تھے۔ کوئی وین لے کر انتظار کر رہا تھا تو کوئی چنے بیچ رہا تھا تو کوئی کلفی والے کا روپ دھارے ہوئے تھا۔ ٹائیگر ابھی تک کوئی مشکوک فرد نظر نہیں آیا۔ کوئی ٹرک، اب کیا کریں؟ انس جو کلفی بیچ رہا تھا اپنے ایئر پیس میں بولا۔ مجھے لگ رہا ہے مناج نے صرف نیلم کو خوفزدہ کیا ہے، میجر راس نے کہا۔ مجھے بھی ایسا ہی شک پڑ رہا ہے، انس بولا۔ IB-40 اسپیکنگ۔ انس نے رابطہ منقطع ہوا تو امداد بلوچ کی ٹیم کے ایک کارکنان نے رنگ کی۔ سر، امداد بلوچ یہیں ہیں۔ اسے کسی قسم کے اٹیک کا حکم نہیں آیا۔ اطلاع تھی کہ خوشی کا عندیہ۔ شکر، میجر راس نے کہا۔ وہ گاڑی کے پاس کھڑی تھی جب سامنے سے ایک کالے رنگ کے لباس میں مرد آیا اور اس کے ہاتھ میں ٹائم بم تھا۔ اس گاڑی میں لگانا ہے۔ مناج نے کار کی جانب اشارہ کرتے نیلم کے چہرے کو دیکھا جو بے تاثر نگاہوں سے سامنے دیکھ رہی تھے۔ وہ لان میں پارکنگ ایریا میں کھڑے تھے۔ مناج کار سے ٹیک لگائے مسلسل اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا جو ایک دم پر نور اور صاف شفاف تھا، بے داغ، مگر اس کے دماغ میں ابھی صرف ایک ہی بات چل رہی تھی کہ وہ اسے دھوکہ دے رہی ہے جسے 13-14 سال پہلے ایک لڑکی نے دیا۔ ہم جا کیوں نہیں رہے؟ نیلم نے حیرانگی سے پوچھا۔ کار خراب ہو گئی ہے ملکہ۔ اس نے نیلم کے چہرے پر جھولتی ایک لٹ پیچھے کی۔ وہ اس کے قریب کھڑا تھا، ہو کر بھی میلوں کے فاصلے پر تھا اور ایک شخص میلوں کے فاصلے پر بھی سینے میں دل بنا دھڑک رہا تھا۔ وہی سحر انگیز لفظ، گھمبیر آواز سے گھبراہٹ ہونے لگی۔ کیا ہوا؟ سمجھ نہیں آئی۔ وہی جملے تھے، وہی دل فریب مسکراہٹ، جان لیوا انداز۔ اس کو اپنے چہرے پر 2 انگلیوں کا لمس سرسراتا ہوا محسوس ہوا۔ کتنی تپش تھی اس لمس میں۔ جب بھی نظر سے دور ہوئے دھیان میں میرے آن بسے، آنکھ سے چل کر دھیرے دھیرے منزل دل تک آ پہنچے۔ اس نے عربی شعر کا اردو ترجمہ کیا۔ سر، آپ کا کام ہو گیا، آدمی کی آواز نے دونوں کو حال میں پہنچا دیا۔ جاؤ تم۔ اس نے آدمی کو اشارہ کیا۔ آؤ بیٹھو، وہ نیلم سے بولا۔ اسے بازو سے پکڑ کر اندر بٹھایا اور ڈرائیور کو اشارہ کیا۔ سنو، تم جاؤ، میں کچھ دیر میں آتا ہوں، ڈرائیور تمہیں بحفاظت پہنچا دے گا۔ نیلم کو اس کی ساری چال سمجھ آ گئی تھی۔ کہاں پہنچائے گا؟ اس نے غیر اعتراضی طور پر پوچھا۔ جنت میں۔ کار چل پڑی تھی۔ کیپٹن نیلم، یہاں کوئی بم نہیں ہے، نہ ہی کوئی مشکوک بیگ، کوئی بارودی مواد ملا ہے۔ ایریا از سیکیور۔ اس کے اسپائی ایئر پیس میں میجر راس کی آواز آ رہی تھی مگر وہ ڈرائیور کی وجہ سے جواب نہیں دے رہی تھی۔ کیپٹن نیلم، آر یو لسننگ می؟ جواب ندار۔ ڈرائیور ایک پلین سڑک پر کار سے چھلانگ لگا چکا تھا۔ نیلم نے اسے مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ ممکن تھا کہ گاڑی میں کیمرہ لگا ہو، تبھی وہ ہچکولے کھاتے نیچے گر گئی۔ یہ ظاہر کیا گاڑی کسی اونچی نیچی سطح پر چل رہی تھی۔ ٹائیگر، ہم جس کار میں ہیں اس میں ٹائم بم لگا ہے۔ یہ ایک جملہ تھا کہ قیامت۔ میجر راس کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ مہناز سے کوئی امید نہیں لگا سکتی تھی۔ اسے جیسا مردہ دل وحشی کوئی نہیں ہو سکتا۔ میجر راس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ مہناز کا قتل کر ڈالے۔ اس کا چہرہ غصے کی زیادتی سے سرخ نار ہو رہا تھا۔ اور ہمیں لگتا ہے کہ اسکول میں بھی ٹائم بم لگایا ہے۔ آپ اسکول خالی کروا دیں، کچھ کریں۔ اس کی آواز سرگوشی سے زیادہ نہیں تھی کہ کوئی ساؤنڈ ڈیٹیکٹر نہ لگا ہو۔ اسے اس وقت اپنے سے زیادہ معصوم بچوں کی فکر تھی۔ وہ ایک حساس دل لڑکی تھی۔ اس بات کا میجر راس کو آج شدت سے احساس ہوا تھا۔ نیلم فرنٹ سیٹ کا سہارا لے کر اٹھی، اپنے آپ کو بدحواسا ظاہر کیا۔ ڈیش بورڈ پر پڑے شو پیس میں اسپائی کیمرہ اسے محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے وہ ہاتھ مار کر نیچے گرا دیا۔ ظاہر یہی کیا سہارا ٹٹولتے گرا ہے۔ گاڑی کا دروازہ کھولے اس سے پہلے کہ وہ چھلانگ لگاتی، اس نے ڈیش بورڈ پر ایک پرچہ دیکھا جہاں ایک چائلڈ ہوم کا نیم اور ایک 3 نمبر لکھا تھا، 035۔ اس نے حفظ کرتے چھلانگ لگا دی۔ چلتی گاڑی سے نیچے گرنے پر اسے بے شمار چوٹیں آئیں۔ بابا! اس کے منہ سے آہ کی صورت میں نام نکلا تھا۔ اسکول کے اندر داخل ہوتے میجر راس کے قدم تھم گئے۔ کوچنگ سینٹر میں 12ویں جماعت کے طلباء کو پڑھاتے ابرار صاحب کا مارکر ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑا تھا۔ انہوں نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا ذرا ایک گلاس پانی لانا، انہوں نے ایک شاگرد سے درخواست کی۔ کیپٹن نیلم، آپ ٹھیک ہیں؟ آہ! اس نے اپنی چھلی کہانی سہلائی۔ جی ہم ٹھیک ہیں میجر، اسکول سیف ہے،
آپ نے چائلڈ ہوم کا نام اور کوڈ بتایا؟ میجر آس نے کوڈ کو ٹائم کے طور پر لیا تھا۔ ابھی 5:15 منٹ ہو رہے تھے اور کوڈ کو الٹا کرنے سے 5:35 بنتے تھے۔ اس نے فون کو اطلاع کر دی اور بم ڈسپوزل اسکواڈ کو بھی مطلع کر دیا تھا۔ خود بھی ممکنہ جگہ پر پہنچ گیا۔ کیپٹن نیلم نے شال سے منہ چھپایا۔ ایک رکشہ رکا اور چائلڈ ہوم پہنچ گئی جہاں فوج پہلے سے موجود تھی۔ بم ڈسپوزل اور ایمبولینس بھی۔ نیلم ایک کنارے پر کھڑی سب دیکھ رہی تھی جب اس کے ایئر پیس میں میجر آس کی آواز گونجی، کیپٹن نیلم آپ یہاں سے جائیں، ہو سکتا ہے مہناز اپنے بندے اس جگہ پر چھوڑے ہوں، اس کی سازش ہے، آپ نکلیں یہاں سے۔ وہ اس کی بات پر فوراً حرکت میں آئی جب اس کی نظر سامنے ایک گاڑی کی اوٹ میں ایک بچے پر پڑی جو سڑک پر پڑے بھالو کو اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بھالو اور سڑک پر 19 سالہ اس انٹیلیجنس سروسز سے تعلق رکھنے والی لڑکی کے لیے یہ ایک مشکوک بات تھی۔ وہ بجلی کی سرحد سے 1 منٹ بھی ضائع کیے بغیر بچے تک پہنچی۔ اس کا مقصد بچے کو بھالو سے دور کرنا تھا۔ بچے کو اٹھا کر وہ ابھی 7 میٹر دور گئی تھی کہ بلاسٹ کی اسٹرینتھ نے اس سمیت بچے کو دور پھینکا تھا۔ آس پاس موجود ایمبولینس آگ کر چکی تھی۔ عمارت بھی متاثر ہوئی تھی۔ چند فوجی افراد اور عورتیں، 4-5 بچے بھی زخمی ہو چکے تھے۔ ایک بم وہ ڈسپوز کر چکے تھے مگر یہ بھالو 2-3 منٹ قبل ہی کوئی رکھ گیا تھا۔ نیلم نے چونکہ چادر سے منہ ڈھانپا رکھا تھا اس لیے بچے کے پاس گئی۔ عورت کون تھی کوئی نہ جان سکا۔ اس سے پہلے کہ دھواں چھٹتا اور ماحول پہلے جیسا ہوتا اس پر نظر رکھتا ٹائیگر دوڑ کر اس تک آیا جسے سینے سے لگا بچہ خوف سے بے ہوش ہو چکا تھا اور نیلم افسرہ اوندھی گری تھی۔ اس کی چادر پیچھے سے جل چکی تھی۔ مٹی اور دھواں اور آگ کے شعلوں نے مزید کچھ نہ دیکھا تھا یا میجر آس نے بچے کو دوڑ کر ایک فوجی کے حوالے کیا اور نیم بے ہوش نیلم کو اٹھا کر اپنی کار میں ڈالا جس کی حالت دھماکے کی وجہ سے پہلے سے ہی بہت خستہ حال تھی۔ ممکن تھا کہ وہ 1-2 کلومیٹر ہی چل پاتی اور یہی ہوا تھا۔ سنسان سڑک پر گاڑی کے رکنے پر میجر آس نے اسٹیئرنگ پر اپنا زوردار مکہ برسا کر غصہ نکالا۔ اف، یہ لڑکی کتنی چالاک ہے۔ اس نے جان بوجھ کر شو پیس گرایا ہے تاکہ کیمرہ نیچے گر جائے۔ شاکر لیپ ٹاپ کی اسکرین کی جانب دیکھتا دھاڑا، سر میں نے چھلانگ لگا دی ہے۔ لڑکی اندر ہی ہے۔ وہ کچھ نہیں بولی، جیسے اسے کچھ سنائی ہی نہیں نظر ہی نہ آتا ہو۔ ڈرائیور نے پیٹر کو کال کی۔ اگر وہ واقعی ایجنسی کی بھیجی گئی ہوتی تو اب تک اطلاع دے چکی ہوتی اپنے آفیسرز کو اور اسکول خالی ہو چکا ہوتا۔ پیٹر نے اپنا حصہ ڈالا اور چائلڈ ہوم کی جو چٹ میں نے رکھی تھی اس پر تو اس لڑکی کی نظر پڑی ہوگی، تبھی چائلڈ ہوم پر فوج وقت سے پہلے پہنچ گئی۔ شاکر نے ثابت کر دیا اور وہ را کا بندہ تھا۔ تم کہا تھا بم بلاسٹ نہیں ہوگا، اگر اسے کچھ ہوا تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ مہناز جو کب سے لاؤنج میں اس دونوں کی گفتگو ضبط سے سن رہا تھا آخر پھٹ پڑا۔ شاکر کو کالر سے پکڑ کر دور پھینکا۔ اس کا لیپ ٹاپ، ٹیبل پر پڑی ہر سجاوٹ کی چیز، جدہ سے لائی سرائیاں سب پھینک دیں، کرچھی کرچھی کر دیا۔ پیٹر سہم کر دور کھڑا تھا تو شاکر شاکڈ ہتھیلیوں کے بل پڑا اس کی حسدانی کیفیت کو دیکھ رہا تھا۔ پاگل تھا میں جو تم لوگوں کی باتوں میں آ گیا۔ اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ اگر وہ مر گئی تو؟ ایک ہی سوال اس کے پاگل کیے جا رہا تھا۔ ابھی وہ محبت میں اس اسٹیج سے گزر رہا تھا جہاں محبوب اور اپنے آپ میں سے کسی ایک کو چننا پڑتا ہے۔ اس نے اپنے آپ کو چن لیا تھا اور اب پچھتا رہا تھا۔ بابا، آپی! وہ زور زور سے اسٹریچر سر پٹیک رہی تھی۔ اس کی یہ حالت میجر آس کے منہ پر تماچے مار رہی تھی۔ بھاڑ میں گئی انا، بھاڑ میں گیا ماضی۔ سامنے درد سے تڑپتا، زخموں سے چور وجود صرف ایک محب وطن کا تھا، ایک ایسے انسان کا جس نے انسانیت پر اپنا آپ قربان کر دیا تھا۔ وہ کار سے اترا اور پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا۔ وہ بار بار بابا کہہ رہی تھی۔ تکلیف میں ہم ہمیشہ ماں باپ کو ہی پکارتے ہیں۔ اس نے زیادہ محبت ہم کسی سے نہیں کرتے، کسی سے نہیں۔ انسانی رشتوں میں سب سے بڑھ کر ہوتے ہیں۔ نیلم کو پیر سے پکڑ کر باہر کھینچا اور کاندھے پر اٹھایا۔ 6:30 کا وقت تھا، مغرب بھی ہو چکی تھی، اندھیرا بڑھ چکا تھا۔ اس نے اپنا وائر پیس بچا پکڑاتے وقت فوجی کو ہی تھما دیا تھا اجرت میں اور واپس ہی نہیں لیا۔ ممکن تھا کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ وہ اسے اٹھائے جنگل کی طرف نکل گیا۔ سفیدے کے لمبے لمبے درخت عجیب ہولناک منظر پیدا کر رہے تھے۔ گیدڑوں کی آواز بھی قریب آ رہی تھی۔ میجر آس نے بہت مشکل سے اپنا پیڑ ایک درخت پر رکھتی نیلم کو تھامے ہی بائیں شوز کے موزوں سے ریوالور نکالا۔ کون ہے؟ وہ شاید ہوش میں آ چکی تھی۔ اس کے ناخن میجر آس کے
کان کے پیچھے چبھے تھے۔ میں ہوں ٹائیگر، وہ سرگوشی میں بولا۔ نیچے اتاریں ہمیں، وہ سختی سے بولی۔ میجراس نے رک کر اسے نیچے اتارا۔ اس کی چادر جل چکی تھی، ایک ٹکڑا جو بچے کے اوپر ہی گرا تھا۔ اس نے پونی کھینچ کر بال کھولے چھوڑ دیے۔ اس کی کمر سے شرٹ بھی جل چکی تھی، پورے کمر خون سے لت پت ہو چکی تھی۔ سفید جلد جھلس کر عجیب بدنما ہو گئی تھی، جو اندھیرے میں نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ اب بھی درد و تکلیف کی انتہا پر تھی، مگر میجراس کی نظر میں بے باک لڑکی کو آج اپنے حولیوں کی پرواہ ہوتی تھی۔ کیپٹن نیلم، اس نے گھٹنوں کے بل بیٹھتے سے پکارا۔ جی، وہ اب سنبھل نہیں پائی تھی۔ کانٹیکٹ ڈیوائس ہے ابھی آپ کے پاس؟ اندھیرے میں دونوں کو بامشکل ایک دوسرے کا چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ نیلم نے رخ موڑ کر جیک سے وائرلیس کو آزاد کرتے اس کو تھما دیا۔ بہت دیر کوشش کرنے کے باوجود فریکوینسیز ایشوز آ رہا تھا۔ سیل فون ہے آپ کے پاس؟ اس نے پوچھا۔ وہ دوسرا والا۔ اس سے مراد وہ سیل تھا جسے وہ صرف مہناز کے سامنے استعمال کرتی تھی۔ اس میں صرف اس کا ہی کانٹیکٹ تھا۔ اوہ نو، جلدی دیں۔ نیلم نے سیل فون نکال کر اسے دیا۔ ٹائیگر نے اس میں سم نکالی اور توڑ کر کچرا کر دی۔ جب سم کا حشر نشر ہو گیا تب اس نے سانس لیا۔ مہناز تو نہیں، مگر شاکر اس کے نمبر سے لوکیشن چیک کر سکتا تھا، تب یہ احتیاط ضروری تھی۔ اس نے موبائل کی ٹارچ آن کی، پھر یہ سوچ کر کوئی بچا نہ ہو، پیچھے نہ آ رہا ہو، بند کر دی۔ نیلم، وہ اس کے پاس پنجوں کے بل بیٹھ گیا، جو درخت سے ٹیک لگائی نڈھال سی تھی۔ میجراس کے لڑکیوں کے معاملے میں پتھر دل نے آج اس لڑکی پر بڑا ترس کھایا تھا۔ نیلم، اس نے پھر پکارا۔ وہ اس کا گال تھپتھپانا چاہتا تھا، مگر اٹھتا ہاتھ بار بار پہلو میں گر جاتا۔ آپ یہیں رکیں، میں آس پاس پانی دیکھ لوں۔ وہ سیل کی ٹارچ آن کرتا آگے بڑھ گیا۔ جنگل میں پیر رکھتے سے فقط پتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ 40 منٹ بھاگ بھاگ کر تلاشنے کے بعد اسے ایک نلکا نظر آیا، شاید یہاں سے آگے کم ہی فاصلے پر ہو۔ جنگل ختم ہونے میں وہ راستہ یاد کرتا ہوا آیا۔ کیپٹن نیلم، پانی مل گیا ہے، آئیں۔ اس نے نیلم کو سہارا دیا۔ کمر جھلسی الگ تھی، گاڑی سے گرنے پر ماتھے کی چوٹیں، چھلی کوہنیوں سے ٹپکتا خون۔ اس کا اسٹیمنا تھا کہ وہ اب بھی تھوڑے ہوش میں تھی۔ ٹائیگر جھکا اور اسے بازو میں اٹھا لیا۔ انٹری ٹیسٹ کے دوران جب اس کا بے ہوش وجود اٹھایا تھا، اس لڑکی سے اسے نفرت محسوس ہوئی تھی، اور آج ہمدردی، صرف ایک انسانی ہمدردی۔ ہم چل سکتے ہیں میجراس؟ وہ نیچے اترنے کی کوشش کرنے لگی۔ مجبوری نہ ہوتی تو میں کبھی یہ زحمت نہ کرتا۔ اس کے لہجے کی ناگواری نے کیپٹن نیلم کی رہی سہی ہمت بھی توڑ دی۔ وہ خاموشی سے اس کی شرٹ کو کاندھوں سے دبوچے ہوئے بولی۔ میجراس نے شرٹ کی سخت کو پوری توجہ سے محسوس کیا۔ بابا، وہ درد کو برداشت کرتی نڈھال ہو رہی تھی۔ فوج میں جانے کے لیے بہت تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، اس کے باپ کا کہا جملہ اسے آج بھی یاد تھا۔ یہی بات اس نے نیلم کو سمجھائی تھی، مگر وہ نہیں مانی تھی۔ وہ اس کی ضد میں اس فیلڈ میں آئی تھی، اور آج میجراس اسے اس کی درد سے گزرتا دیکھ رہا تھا، جس سے سالوں پہلے وہ گزرا تھا۔ تب وہ بھی صرف ایک ہی نام پکارتا تھا، بابا۔ اندھیرے میں کوئی اس کی نم آواز نہیں دیکھ سکتا تھا کہ یہ لفظ بابا نے اسے کیا کیا یاد نہیں کروایا تھا۔ نلکے کے پاس پہنچ کر اس نے نیلم کو نیچے اتارا اور نلکا چلانا شروع کر دیا۔ جلتے زخموں پر جب سر ٹھٹرتی دسمبر کی سرد رات میں پانی گرا تو اس کے منہ سے سسکیاں نکلنے لگیں۔ تکلیف ناقابل برداشت تھی۔ وہ جس نے کبھی چولہے کی تپش نہیں برداشت کی تھی، آج اس کا حسن کتنا بے مول ہو گیا تھا۔ کافی دیر بعد جب اسے لگا اس کے زوں سے خون رسنے بند ہو گئے ہیں، اس نے بس کہہ کر ٹائیگر کو روکا اور نلکے کا سہارا لے کر کھڑی ہو گئی۔ اندھیرا اب اتنا بڑھ چکا تھا کہ وہ اسے دیکھ نہیں پا رہا تھا، اور نیلم جس حال میں تھی، اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے دن کے بعد رات بھی بنائی ہے۔ اس نے اپنے بال نچوڑے، اپنی شرٹ بھی جو کمر پر تھی ہی نہیں پوری جل چکی تھی۔ میجراس نے سردی کے باعث جو جیکٹ پہنی تھی اتار کر اسے دی، پہن لے اسے۔ نیلم نے مشہور نظروں سے اس کے حوالے کو دیکھا۔ بھاؤ بھاؤ، شاید کوئی جنگلی کتا تھا۔ آواز قریب سے آ رہی تھی۔ ٹائیگر نے ٹارچ آن کی اور کتے نے اسی وقت حملہ کیا۔ ٹائیگر نے کلا بازی کھاتے کتے کو دور پھینکا اور فائر کیا۔ آواز بند ہو گئی۔ جنگلی، وہ اپنے منہ پر اس کا پنجہ محسوس کرتا نخوت سے بولا۔ کہیں پنجہ تو نہیں مار دیا؟ نیلم فکر مندی سے بولی۔ نہیں، بس لگتے لگتے رہ گیا۔ اس نے پسٹل پینٹ کی پچھلی جیب میں ڈالا۔ پانی پی لیں آپ، یہ صاف ہے۔ وہ نلکا چلانے لگا تو نیلم نے جی بھر کے خود کو سیراب کیا۔
آپ بھی پی لیں، ہم چلاتے ہیں۔ وہ اس سے موبائل پکڑتے بولی، چلائیں۔ وہ ہاتھوں کی مٹھی بنا کر اسے دیکھتے بولا، جس نے سیل نلکے کے ارد گرد بنے دیوار میں سے ایک پر رکھ دیا، جس کی وجہ سے سامنے دیکھنے پر ساری روشنی اس کی آنکھوں میں پڑتی تھی۔ نیلم نے اس کی ہلکی بڑی شیف کی چمک کو محسوس کیا۔ سلیوز چڑھائے، وہ ہلکے سے جھکا، ہاتھوں کی مٹھی پانی اسے دیکھ رہا تھا۔ بالوں کا آبشار ماتھے پر بکھر پڑا تھا۔ چلا کیوں نہیں رہی؟ وہ اندھیرے کی بنا پر اس کی محویت نہیں محسوس کر سکا۔ وہ اس کو چلائیں گے کیسے؟ یہ بھی ایک مسئلہ تھا۔ اف، ہٹیں، یہ پکڑیں۔ اس نے موبائل نیلم کو پکڑایا۔ اس کی روشنی اس پر کریں، اس میں کیا مشکل ہے؟ اور اوپر کریں، اسے پھر نیچے کریں، اوپر نیچے۔ وہ دیکھیں، پانی آنا شروع ہو گیا۔ وہ اپنی ہی جون میں بول رہا تھا، جبکہ اس کی کھلکھلاہٹ بند نہیں ہو رہی تھی۔ ہا 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 ہا۔ وہ بے تحاشا ہنس رہی تھی۔ اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ وہ برا سا منہ بناتا بولا۔ ہا ہا، کچھ نہیں، وہ ہنسی کے درمیان بولی۔ چلیں، نہیں پینا مجھے پانی۔ وہ جانے لگا۔ اچھا، اب لڑکیوں کی طرح نخرے مت دکھائیں، آئیں واپس۔ اس نے نلکا چلانا شروع کیا تو وہ ایک نظر اسے گھورتا نلکے کے پاس آ گیا اور سابقہ پوزیشن میں کھڑا پانی پینے لگا۔ ٹارچ سے نکلتی روشنی کی شعاعوں میں اس کی ہتھیلیوں سے گرتا پانی بہت چمک رہا تھا۔ ہتھیلیوں کو لبوں سے لے جاتے وہ آنکھیں بند کر کے پانی پی رہا تھا۔ اتنا معصوم اور دل چرا لینے والا انداز تھا اس کا کہ وہ دم بخود ہو کر اسے دیکھ رہی تھی، اور اس نے پھر ہتھیلیوں کا پیالہ نلکے کے منہ کے آگے کیا تو وہ چونکی۔ جی؟ اس نے نلکا پھر چلانا شروع کیا۔ پانی آنکھ میں بھر کر لایا جا سکتا ہے، اب بھی جلتا شہر بجھایا جا سکتا ہے۔ ایک محبت، اور وہ بھی ناکام محبت، لیکن اس سے کام چلایا جا سکتا ہے۔ دل پر پانی پینے آتی ہیں امیدیں، اس چشمے میں زہر ملایا جا سکتا ہے۔ یہ مہتاب، یہ رات کی پیشانی کا گھاؤ، ایسا زخم تو دل پر کھایا جا سکتا ہے۔ پھٹا پرانا خواب ہے میرا، پھر بھی تابش، اس میں اپنا آپ چھپایا جا سکتا ہے۔ چلے جی، آج کے لیے اتنا ہی ناول۔ باقی کے ناول کے لیے تھوڑا سا انتظار کیجیے گا۔ جب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کے لیے اور میرے لیے آسانیاں کریں۔ اللہ حافظ۔